بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر ہے جو اسرائیل دعویٰ کر رہا تھا کل سے کہ اسرائیل نے علی لاریجانی کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ علی لاریجانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ تھے اور اس وقت کے ڈیفیکٹو سربراہ بھی اگر کہا جائے ایران کے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، سربراہ تو اگرچہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک معلوم نہیں کہ کس حالت میں ہیں، زخمی ہیں، کس حد تک زخمی ہیں، تو ان کے نام پر ٹویٹس بھی سامنے آتے ہیں، آرڈرز بھی ان کے نام پر سامنے آتے ہیں۔ بہرحال ہی واز دا فیس آف دا ایرانین گورنمنٹ، علی لاریجانی صاحب یہ ایک معمولی شخصیت نہیں تھے۔ ناظرین، تھوڑا سا میں ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ 12 سال تک یہ اسپیکر بھی رہے تھے، پھر مختلف عہدوں پر بھی یہ فائز رہے ہیں۔ علی خامنہئی صاحب نے ان کو ہینڈ پک کیا تھا اور پھر بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ایک گلوبل گریویٹاس بھی تھا جس کا بہت زیادہ وزن تھا۔ ان کا بہت زیادہ ناظرین ایک ویٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ان کی بات جو وہ کرتے ہیں وہ اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب فارن منسٹر جا رہے تھے، ناظرین آپ کو یاد ہوگا ان کا ٹور تھا ڈیفرنٹ خلیجی ممالک میں، تو وہاں بھی یہ سوال اٹھتا تھا، بلکہ یہ سوال اٹھا تھا کہ جی آپ جو یہاں پہ بات کریں گے، جو آپ ہمیں کمٹمنٹ دیں گے یا کمٹمنٹ ہم آپ کے ساتھ کریں گے، وہ پاسداران اور دوسرے جو لوگ ہوں گے ان کو کیسے سیٹسفائیڈ کریں گے، ان کو اس پہ کیسے ایگری کریں گے۔ تو پھر ناظرین اس پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ علی لاریجانی صاحب وہاں پہ آ گئے تھے اور پھر معاملات جو تھے وہ سیٹسفیکشن لیول تک چلے گئے تھے۔ میڈیا میں اس وقت یہ بڑی چہمگوئیاں بھی چلی تھیں اور بہت زیادہ اسپیکولیشن جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی کہ لاریجانی فارن منسٹر ہیں یا عراقچی صاحب جو ہیں وہ فارن منسٹر ہیں۔ بہرحال جی اس حد تک ان کا ویٹ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں اس وقت ایرانین رجیم کے اور جو فوجی عنصر ہیں ان کے درمیان یہ برج کا کردار ادا کر رہے تھے علی لاریجانی صاحب۔ اب یہ ان کی شہادت ہو گئی، ان کی شہادت سے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جس کو ابھی تک نیتن یاہو نے گھسیٹا ہوا ہے اس جنگ میں، کیا وہ ان کی شہادت کے بعد بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، جنگ ختم کر دی جائے گی، جہاں جو رجیم چینج کا خواب لے کے وہ ایران میں آئے تھے وہ رجیم چینج پہ دوبارہ فوکس کر لیا جائے گا؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجیم چینج کی بات کی نہیں جا رہی ہے، ویسے بات کی جا رہی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے صبح اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، دوپہر میں کچھ اور، رات کو وہ اسٹیٹمنٹ بالکل ہی تبدیل کر لیتے ہیں۔ بہرحال جی یہ جو دوبارہ گولز سیٹ ہونے جا رہے ہیں اس سب کے بعد، وہ گولز کس طرح کے ہوں گے؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس سب پہ بات کریں گے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ آج پریس کانفرنس ہوئی بلوچستان کے حوالے سے، جو کہ بلوچستان کے سی ایم ہیں، سی ایم بھگٹی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی، سرفراز بھگٹی صاحب، اور صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگھو نے، ان کے علاوہ دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں موجود تھے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان میں ایک کامیاب آپریشن کے دوران خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا۔ یہ انہوں نے آج پریس کانفرنس میں بتایا۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ کارروائی بلوچستان میں امن اور سلامتی کے لیے اہم ہے۔ اس سب کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سرفراز بھگٹی کا کہنا تھا افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، بلوچستان کے لوگ اب اس دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کی کامیاب کارروائی نے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ گرفتار خاتون خودکش بمبار لائبہ کی کہانی سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، کچھ اس کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کی طرف جاؤں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی ڈیفرنٹ اینگلز اس کے۔ ہمارے نزدیک یہ بات جو آج سامنے آئی ہے، اس بات کا یہ کیس اس بات کا واضح ثبوت ہے ناظرین کہ بلوچستان میں اصل جنگ اب صرف سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے درمیان نہیں رہی، بلکہ یہ ایک مکمل ہائبرڈ بن چکی ہے، جہاں بندوق کے ساتھ ساتھ بیانیہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ بیانیہ زیادہ وہاں پہ ان کا بک رہا ہے یا بیچا جا رہا ہے، بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، فرزانہ کیس میں بھی ہم نے دیکھا جیسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خودکش حملے کو ناکام بنایا، فوراً سوشل میڈیا پہ مسنگ پرسنز کا بیانیہ بھی لانچ کر دیا گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا ناظرین، یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ اتفاق ہوتے نہیں، یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہوتی ہے۔ اچھا، اگر یہ لڑکی منظر عام پر نہیں آتی ہے، جیسے کہ اس کیس سے نہ صرف ایک خاتون خودکش حملہ آور کو پکڑا گیا ہے بلکہ ایک مکمل سوشل میڈیا پہ بیانیہ بھی جھوٹا گھڑا گیا ہے، اگر یہ لڑکی منظر عام پہ نہیں آتی تو یہ بیانیہ اسی طرح مزید پھیل جانا تھا اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ بھی کر لینا تھا۔ بہرحال حقیقت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، آج پریس کانفرنس میں بھی آپ کے سامنے حقیقت رکھی گئی ہے۔
ریاست نے نہ صرف اس کیس میں فزیکل حملہ روکا بلکہ انفارمیشن وار میں بھی واضح برتری حاصل کی ہے، جو کہ موجودہ حالات میں کسی بھی آپریشنل کامیابی سے کم نہیں ہے۔ اس کے کچھ فیکٹس ہیں۔ اگر ہم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ناظرین شارٹلی ہم دیکھ لیں تو یہ کیس بی ایل اے ٹی ٹی پی کے درمیان جو موجود عملی رابطے ہیں اس پہ ایک بڑا سوالیہ نشان نہیں بلکہ ایک واضح ثبوت ہے کہ دونوں کے آپس میں رابطے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ پرانا بیانیہ کہ بی ایل اے صرف نسلی یا علاقائی دہشت گرد گروپ ہے، اب یہ بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور کوئی اس کو بائی بھی نہیں کر رہا۔ ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروپ کے ساتھ رابطہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ تنظیمیں نظریے سے زیادہ ریاست دشمن ایجنڈے پر اکٹھی ہوئی ہیں۔ یہ تو میں نے اس کا آپ کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ایک انالیسس دیا، یا کہہ لیجیے کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے۔ اب ہم اس کا ایک اور اینگل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، اس کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کا خواتین اور جو کم عمر بچوں کو ہیومن شیلڈ لیے لیتے ہیں، اسپیشلی خواتین اور کم عمر بچوں کی طرف یہ ان کا جو رجحان ہے، ان کا جانا ان کی کمزوری کو نشانی ہے میرے خیال میں۔ خواتین کو اپنی شیلڈ بنانا، بچوں کو اپنی شیلڈ بنانا، ہیومن شیلڈ میں چلیں مردوں کے ساتھ اگر مرد کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی خیر ان کی کمزوری ہے، لیکن خواتین اور بچوں کو اس میں استعمال کرنا یہ ان کی طاقت قطعاً نہیں ہے جس کو وہ شاید طاقت سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں۔ جب دہشت گرد میدان میں فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ سماج کے سب سے کمزور حصے کو ہدف بناتے ہیں۔ ناظرین، 13 سال کی بچی ہو یا ذہنی دباؤ کا شکار نوجوان لڑکی، اس سب میں ان سب کے لیے مطلب ان دہشت گردوں کے لیے وہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، چاہے کوئی بچی ہو چاہے کوئی جوان ہو، وہ سارے ان کے نزدیک ایک جیسے ہیں۔ یہ تنظیمیں خواتین کی خودکش کارروائیوں کو دانستہ طور پہ گلوریفائی کرتی ہیں تاکہ بھرتی آسان ہو، مگر حقیقت میں یہ خود اپنے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، اور اس کو میں کہوں گی کہ یہ ایک سائلنٹ وار بھی ہے، بیانیے کی سائلنٹ وار جو لوگوں کی ذہن سازی کری ہے۔ ایک اور اینگل شارٹلی جبری گمشدگیوں کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، اور اکثر ہی وہ لوگ جو ہیں وہ انہی گروہوں انہی دہشت گردوں کے اندر سے ہی ہمیں مل جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ مارے جاتے ہیں، جہنم واصل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ تو جبری گمشدگی میں اس پہ شور مچایا گیا تھا، اب وہ دہشت گردوں کے گروہوں سے برآمد ہوئے۔ بہرحال جی، اس سب پہ ڈیبیٹ رہے گی پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اب سے کچھ دیر بعد ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی جوائن کر لیں گے، بلکہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر صاحب۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کرنل صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ ابھی آج جو بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے کچھ اینگلز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک تو ہیومن شیلڈ کا اینگل ہے، دوسرا سیکیورٹی کا اینگل ہے، تیسرا یہ جو ایک بات کی جاتی ہے جبری گمشدگیاں، اور اکثر جو جبری گمشدگیاں وہ اسی طرح کے دہشت گردوں کے اندر سے ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی پھر ان کو مل بھی جاتے ہیں، جب اس طرح سے جہنم واصل کر دیا جاتا ہے، نشاندہی ہو جاتی ہے، ان کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہیومن شیلڈ ماننا ہیومن شیلڈ لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو سب سے کمزور جس کو وہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں، خواتین اور بچوں کا استعمال، آپ کے خیال میں کتنی بڑی کمزوری ہے ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دہشت گردی یہ صرف بی ایل اے کی حد تک نہیں ہے جی، یہ طالبان کی بھی حد تک نہیں ہے، جی جی، یہ بگر گلوبل گیم ہے۔ اچھا، جس میں سی آئی اے، امریکہ، اسرائیل، انڈیا، یہ ٹرینگل اب سے نہیں، ٹھیک ہے، 2.5 سے زیادہ عرصے سے یہ لگے ہوئے ہیں اسی کام پہ، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پروپیگنڈا مہم اتنی آرگنائزڈ اور اتنی فائننس کر کے چلائی کہ یہ یونیورسٹیوں تک پہنچی، یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ تک پہنچی، یہ گاؤں تک پہنچی، یہ بلوچستان کی واسٹ بیلٹ میں آہستہ آہستہ سرایت کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، ہمیں جن کو ایسے صوبے میں جہاں کہ دہشت گردی زور پکڑ رہی ہو، ہمیں اس صوبے کو مثالی ایڈمنسٹریشن، مثالی گورننس، مثالی اکاؤنٹیبلٹی اور مثالی ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ دینی ہوتی۔ ٹھیک، میں یہ کہوں گا کہ ہم کوئی پوری طرح کامیاب اس کام میں نہیں ہوئے۔ وفاقی حکومت ہیوج فنڈز ایلوکیشن کرتی رہی، بالکل، مگر وہ فنڈ آگے خرچ کدھر ہوتے رہے؟ آیا وہ فنڈ غریبوں تک پہنچے؟ آیا وہ کالجوں یونیورسٹیوں تک پہنچے، طالب علموں تک پہنچے؟ آیا ان فنڈز نے ان کی جو مسائل تھے ان کو حل کیا؟ صحیح، آیا اگر گوادر میں بجلی نہیں تھی اور ہم ایران سے خریدتے تھے تو ہم بجلی ادھر جنریٹ نہیں کر سکتے تھے، دے نہیں سکتے تھے؟ کیوں نہیں دی؟ ادھر ہم ان کو ہائیڈل بھی دے سکتے تھے،
ہم ان کو سولر بھی دے سکتے تھے, ہم ان کو کچھ بھی دے سکتے تھے. ہماری نالائکی ہوئی یا سازش ہوئی کہ ہم نے 1 سال 2 سال نہیں, دہائیوں تک ہم نے اس جگہ کو محروم رکھا اور ان کا نیریٹو بنا دیا. پھر اگر بجلی نہیں تو پانی, پینے کا پانی اگر گوادر میں نہیں ہوگا اور وہ نیوی لا کے دے گی شپس پہ ویکلی, تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر ہم شکوہ پہلے اپنے آپ سے تو شکوہ کریں, اپنی کمزوریاں دور کریں, پھر اس کے بعد ہم دشمنوں سے بھی نپٹ لیں. دشمن نے ہماری کمزوریوں کو, ہمارے گیپ ایریا, ہمارے ویک ایریا, ہماری شارٹ کمنگ, ان سب کو گیج کرنے کے بعد اپنی وار گیمنگ اس علاقے میں کی ہے. اور ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ $1 ٹریلین کے ایسٹ ریکارڈک سے لے کے پوری بلوچستان بیلٹ میں ہے. $1 ٹریلین کی بلیو اکانومی ہے ادھر. $1 ٹریلین کی وہ گوادر کی لوکیشن ہے اسٹریٹجک. ٹھیک ہے. دبئی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, گلف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک اسٹریٹ آف ہارمز نے سارا نیوٹرلائز کر دیا. ادھر کیوں نہیں ہم نے ڈیولپ کیا؟ آئل سٹی کیوں نہیں کیا؟ ریفائنریز کیوں نہیں کی؟ اور باقی چیزیں ہم نے گوادر میں کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں اس کو دبئی؟ کئی سالوں سے سنتے آئے, دہائیوں سے سنتے آئے کہ دہی کی اس کی گوادر کی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اتنے $1 ٹریلین, کیوں نہیں کی؟ بالکل صحیح, کیا رکاوٹ تھی؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ سوال کیا جانا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, کچھ فیکٹس میں نے سامنے رکھے ہیں. خاتون کو خودکش حملے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. بلوچستان میں بڑی تباہی ہونے جا رہی تھی خدا نخواستہ, جس کو آج روک لیا گیا. ہمارے سیکورٹی فورسز کو سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنے بڑے جو منصوبے کو روکا, ناکام بنایا. لیکن سر, یہ اس طرح کے واقعات ایک تو ہمیں دہشت گردوں کا مائنڈ سیٹ بھی بتاتے ہیں کہ وہ سافٹ ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خواتین کو, بچوں کو خودکش بمبار بنا دینا, یہ کہاں کی مردانگی ہے ان کی؟ یہ کہاں کا ان کا, وہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور اگر کنسیڈر کرتے ہیں تو کہاں کی طاقت ہے کہ خواتین کو آپ آگے لے کے آتے ہیں, بچوں کو آگے لے کے آتے ہیں, ان کو خودکش بمبار بناتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیز کے بچوں کو آپ لے کے آتے ہیں, ان کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں. مطلب وہاں کا جو وہ بیانیہ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں حد تک بک تو رہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وفاق اگر سارے فنڈز دیتا ہے صوبے کو, تو پھر صوبے میں وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں جس نے اس بیانیہ کو کاؤنٹر کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز میں ویڈیو آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے سر. اوکے گڈ. آپ نے بڑا اچھا, آپ کا انٹرو اور آپ نے بہت اچھے فیکٹر کو ہائی لائٹ کیا. اینڈ اوبیسلی کرو صاحب کو میرا سلام. بالکل انہوں نے بڑے صحیح پوائنٹس جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. میں 2-3 باتیں ایڈ کر رہا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ صحیح ہے, یہ اپنا پی ایل اے ہو گیا, پی ایل ایف ہو گیا, پی آر او ہو گیا, یہ فورن فنڈڈ ہیں فرام افغانستان. اب اسرائیلی سیکٹر بھی بیچ میں آ گیا, انگلینڈ اوبیسلی, یہ سب صحیح ہے. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ خواتین جو ہیں, یہ خواتین کا فیکٹر تو ابھی پچھلے 2-3 سال میں آئے, پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ کیسے آ گیا خواتین کا فیکٹر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے, اور یہ ساری ذمہ داری میں ڈال رہا ہوں بلوچستان کے جو ٹرائبل لیڈرز ہیں, وہ انہوں نے کئی دہائیوں بلوچستان کو اپنا یرغمال بنایا ہوا تھا. یہ اربوں خربوں جو فیڈرل پیسے جاتے تھے, یہ تو جو ان کی بھی اپنی جو تھوڑی بہت انکم ہوتی تھی, وہ پیسے تو آپس میں وہ تو کرپشن کی نظر ہو جاتے, وہ تو ان کی جیبوں میں چلے جاتے تھے. وہ تو ڈیفینس کراچی میں اور دبئی میں اور یورپ میں ان کی وہ پراپرٹیز اپنا وہ خریدتے تھے. میں آپ کو کتنے کیسے بتا سکتا ہوں, اتنا ٹائم نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹرائبل سردار نے بلوچستان کے وسائل کو آگے نہیں بڑھنے دیا. عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے عوام کی جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا, اسپیشلی خواتین. اب یہ کیا وجہ ہے کہ جناب جب مہرنگ بلوچ نکلتی 2 سال پہلے 3 سال, چاہے گوادر ہو چاہے اور وہاں پہ علاقے ہو بلوچستان میں, اسلام آباد تک پہنچ گئی, تو راستے میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہزاروں خواتین, یہ تو روایت نہیں تھی بلوچستان کی کہ خواتین جو وہ باہر نکلیں.
मैं समझता हूँ कि हुआ ये है कि ठीक है हमारी यूनिवर्सिटी में बड़ा चेंज आया है, देयर हैव बीन वेरी गुड, मतलब एक स्टेप लिए गए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, लेकिन मुझे बताएं कि इसका बलूचिस्तान असेंबली में एक खातून है, मेरे ख्याल फर अजीम शाह साहिबा, जो एक जिनकी आउटरीच है, जो चाहती हैं कि वो कुछ खवातीन के लिए काम करें, जो चाहती है कि वो अपना खवातीन के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सोशल अपॉर्चुनिटी उनको एंगेज करें, और वो एमपी है। उसके अलावा तो मुझे कोई वहां पे खवातीन नजर नहीं आती बलूचिस्तान असेंबली में, और डोमिनेटेड बाय सरदार। तो देखें, इनको ये करना चाहिए कि इन बलूचिस्तान की खवातीन को लेके आए, लीडरशिप रोल में लेके आए, और फ्रॉम बलूचिस्तान इंटीरियर डोंट एक्सपेक्ट कि हर जगह सरदारी होंगे बलूचिस्तान असेंबली में, खवातीन को रिप्रेजेंटेशन दे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात ये। दूसरा ये कि आपने इतनी, मैं पहले भी सुना, इतनी मैसिव करप्शन वहां पे होती रही है, शायद आप मामला थोड़े बेहतरी की तरफ चले गए हो, कि वहां पे there's been hardly any development of the mega projects। फौज ने बड़ा काम किया वहां पे, एफसी ने बड़ा काम किया है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। अब जाके मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर साहब है, मैं देख रहा हूँ कि वो उस तरफ वो जा रहे हैं कि लोगों को करप्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं, जॉब्स क्रिएट करें, लोगों को मेरिट के ऊपर इंडक्शन करें। देखे ना, वो उन्होंने कुछ काम किए। और दूसरी बात, खवातीन के हवाले से जो आपने बात की, ये अब वहां पे कोशिश ये की जा रही है कि हमारी लोकल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से बच्चियों को मिसगाइड करके उनको लाया जाए इस तरफ। ये जो इनका जो माइंडसेट है, जो इनका एजेंडा है, ये मुख्तलिफ दहशतगर्द, ये वही अपना हिकमत अमली है जो कि इन ग्रुपों ने मोटिवेट होके फ्रॉम जो कुछ सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, वहां में ये जो खाना जंगी चलती रही है, वहां पे जो इंतशार रहा है इराक में, सीरिया में, और ऐसे लीबिया में इवन, कि जहाँ पे खवातीन जो है ना, वो एज फाइटर्स, एज सुसाइड बॉम्बर्स, वो भी इसमें इंडक्ट कर दी गई, और उनको पैसे भी बड़े मिलते थे, मोटिवेट भी वो होते थे। ये वही है, और फिर सुसाइड बॉम्बर भी बनी। अब यहाँ पे भी सुसाइड बॉम्बर वाली ये एक टेंडेंसी आपको सामने नजर आ रही है। और वो भी आपकी बात सही है कि मिसिंग पर्सन जो है कि ये पहाड़ों में भी हैं, मारे भी गए हैं, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स में भी हैं, और हो सकता है कुछ कोई लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि अब आके हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, मौजूदा सीएम कर रहे हैं, और वो इस बात की आके उन्होंने एक दो दफ़ा इस बात का इजहार भी किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, हम देख रहे हैं ना कि बलूचिस्तान के लोगों की माइंड मेकिंग की गई है, बड़े अरसे से की जा रही है, कि महरूमी का एक बयानिया बेचा जाता है, वहाँ पे महरूमी होगी क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे उस तरह से नहीं हुई। लेकिन अब जबकि हो रही है, तो फिर ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो अपने तरीके से लोगों को समझाएं, लोगों का जहन साजी करें कि अब देखें आपके लिए काम किया जा रहा है, महरूमी का बयानिया मजीद ना बेचें। ये पॉइंट, ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, जिसपे मेरे ख्याल में उतनी सूबाई हुकूमत इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि ये बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब मसला ये कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप मेजॉरिटी के सरदार है वहां पे, वो कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज याद रखिए, जो एक चेंज आया बलूचिस्तान में, और ये जाहिर बात है पूरी दुनिया में ये चेंज है, बलूचिस्तान के जो यूथ है, जो जनरेशन जेड है बलूचिस्तान वाली, उसमें मर्द भी है और लेडीज भी हैं, वो सोशल मीडिया की वजह से वो इतने एनलाइटन हो गए हैं कि वो अब इस जंगल से, इनके जो स्ट्रैंगल होल्ड है ये कबायली सरदार को, से वो निकलना चाहते हैं। तो ये वो एक किस्म की, आप समझे कि उनकी एक किस्म की एक ये रिजेंटमेंट है, उनकी एक किस्म की, मैं विल नॉट यूज द वर्ड बगावत, बट ये उनका एक किस्म का रेजिस्टेंस है जो वो पेश कर रहे हैं बलूचिस्तान के कबायली सरदार का। तो इसलिए मैं समझता हूँ ज़हन साजी, बिल्कुल ये जिम्मेदारी बलूचिस्तान की लीडरशिप की बनती है। और दूसरी बात, भाई यंग लोगों को लेके आओ ऊपर,
یہ یونیورسٹی نے زبردست پروفیسر میل فیمیل بلوچستان کے ان کو ہائر ایجوکیشن کی اپرچونٹی مل رہی ہے ہر قسم کی، وہ اوپر آنا چاہتے ہیں، یار ان کو لے کے آؤ، ان کو اوپر لے کے آؤ تاکہ یہ سردار ٹائپ لوگ جو ہیں یہ سائڈ پہ ہوں اور ایک نئی جنریشن جو ہے وہ اوپر آئے اور وہ بلوچستان کو آگے لے کے چلے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، نئی جنریشن کو آگے آنے کا موقع دیں تاکہ نئی جنریشن جو ادھر ادھر اس کا دھیان بٹ رہا ہے وہ اس پہ فوکس کرے کہ ہم نے صوبے کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ میں کرنا صاحب کی طرف آتی ہوں۔ کرنا صاحب بالکل صحیح کہہ، کرنا صاحب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے دنوں میں نے یہ خبر بھی دی تھی، میں چاہوں گی آپ اس پہ انالیسس بھی دے دیں۔ پاکستان کے جو دوست سمجھے جاتے تھے جسے حقانی صاحب کہتے ہیں، اس کو لے کے بہت ہم پہ الزامات لگتے رہے تھے کہ پاکستان کے جناب گڈ طالبان بیر طالبان پاکستان کھیلتا ہے، اور سراج حقانی گڈ طالبان میں آتے ہیں۔ بہت کلیئرلی ڈیسیژن یہ لے لیا گیا ہے کہ سراج حقانی اور ملا عمر یعقوب یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ دس از دا ڈیسیژن ٹیکن ایٹ دا ٹاپ۔ تھوڑے ورڈز آگے پیچھے کر لیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کی ہے۔ پھر پاکستان دشمنوں کے ساتھ، جب پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ دشمن ہے، تو دشمنوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد، یہ کلیئرٹی آنے کے بعد، یہ ڈیسیژن لے لینے کے بعد، پاکستان جو ابھی ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہا ہے جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، اور وہاں سے جو جھوٹا بیانیاں گھڑا جا رہا ہے، اے آئی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اس سب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پوزیشن کیا ہے اس وقت پاکستان کی؟ دیکھیے جی، جہاں تک افغان وار کا تعلق ہے جی، وہ تو ٹوٹلی سودا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو تو منتھلی ملینز ڈالر کا وظیفہ ملتا ہے امریکہ کی طرف سے۔ کوئی یہ ڈکی چھپی یا بھارت بھی سیکرٹ تو بات بیک کر رہا ہے نا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ان سے بھی ملتا ہے، یو اے ای بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور انڈیا تو کھل کھلا کے سامنے کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے۔ وہ تو اپنی پوسٹیں لگا کے پراپر مین کرتے ہوئے، ابھی 3 دن پہلے ہم نے کچھ ان کے آفیشیل ٹارگٹ کیے ہیں۔ ٹھیک، وہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ ابھی کھلی جنگ ہو رہی ہے۔ وہ بھی کوئی لک چھپ کے نہیں کر رہے، کوئی ڈینائی نہیں کر رہے، وہ بھی پوری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جو کچھ بل گرام پہ تھا وہ بھی سارا کچھ دیا گیا، کسی مشن کے لیے دیا گیا، ایسے سکریپ چھوڑ کے نہیں گئے، سٹوری بنائی گئی۔ اور جو ابھی اس کو سسٹین کیا جا رہا ہے اور جو اسرائیل ابھی سپلائی کر رہا ہے، لیٹسٹ اسرائیل کے ڈرون کوئی تھوڑی کوانٹٹی میں نہیں، ہیوج کوانٹٹی میں افغانستان پہنچے ہیں۔ یہ اسی ان کی ہی ریل پیل اور انہی کے ٹرینر افغانستان میں بیٹھ کے انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا ہے یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں، اور وہ اسلام آباد تک پہنچے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ کھلم کھلا جنگ کے آخری فیز تک انہوں نے کھول دیا۔ ہم نے پھر بھی بڑا ہی لحاظ کیا کہ ہمارے ہمسائے ہیں، افغان عوام کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے سوائے اس اوپر والے مافیا کے ساتھ۔ اور پھر ہم نے اس اوپر والے مافیا کو ٹارگٹ بھی نہیں کیا، ان کو بھی کھلا کابل میں چھوڑا ہوا تھا۔ کابل میں ہم نے کبھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کی تھی جب تک انہوں نے ہمیں اس حد تک نہیں پہنچا دیا کہ یہ پنڈی اور اسلام آباد میں گھومتے پھریں ڈرونز کے اوپر، اور فیض آباد کے نزدیک ہماری لوکیشن کے اوپر یہ اٹیک کریں۔ ابھی تو کچھ لحاظ کرنے والی چیز نہیں رہے گی، نہ حقانی کی نہ کسی کی بھی۔ بالکل، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری تیاری سے اور اپنے تمام وسائل استعمال کر کے، اور ہمیں ہر قسم کی ویپن استعمال کر کے ان کو جتنی جلدی سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ پہ کرنا صاحب، پھر میں سیم کویشچن جو ہے برگیڈی صاحب سے بھی ان کا انالیسس لوں گی اس پہ۔ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے افغان طالبان رجیم کے خلاف محاذ کا اعلان کر دیا، مطلب اب افغانستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، عام عوام تو جو آوازیں اٹھا ہی رہی ہے، اب اس قسم کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے کہا کہ افغان سرزمین کے بیٹے اور بیٹیاں اس دہشت گرد گروہ کے چنگل سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے تیار رہیں اور کھڑے ہیں۔ بدقسمتی سے طالبان رجیم مکالمے کے قائل نہیں اور نہ ہی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ سینس پریویل کر رہی ہے، لوگ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہمیں اس سینس پریویل ہمیشہ کرتی تھی، بچیوں کی ایجوکیشن اور ان کے اوپر جو پابندیاں تھیں اور جو صورتحال تھی اور جو ان کی اپنی کرتوتیں تھیں، مگر ہم نے ہمیشہ طالبان کا ساتھ دیا، ان کو انوائٹ کیا، KPK میں آباد کیا۔ ہم غلطیاں نہیں بلنڈر کرتے رہے اور انسسٹ کرتے رہے، بجائے یہ کہ انالیسس کر کے ہم اپنی غلطیاں ٹھیک کرتے، اسی بات پہ آ جائے۔
یہ جو ہم نے فرنٹ یہ ابھی ہے کھل کھلا کے سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں نارتھ ایریے میں جتنے بھی لوگ ہمارے سپورٹر ہیں کھل کھلا کے کرنا چاہیے, نہ صرف ادھر کرنا چاہیے, اور پاکستان کے اندر بھی تمام ایم این اے, تمام ایم پی اے, تمام لوکل باڈی آفیشل, ہر گلی ہر محلے میں ہمیں اپنی پیراملٹری فورسز بھی اور ہمیں اپنی دوسری بھی سویلین میں بھی ہر طریقے سے ہمیں ہر جگہ سے ہر گھر سے ہمیں اپنا قلعہ بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا, کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. سر بریک کی طرف جانا ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, چونکہ میں اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو سیم کویشچن کا آنسر بریگیڈیئر صاحب سے لے کے ایران کی صورتحال پر ڈسکس کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد.